نہ دیا امبر زمین اپنے پیداوار تک 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کے گلنے کی صورت کم ہو جائیں گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین اپنی پیداوار مزید 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشوں مزید کم برسے گی۔ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا مزید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور جنات کی طلب پڑ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام نہیں، دنیا کے نظام پر ایک سوچ، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوح انسان کے شطر بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی اور اپنے چنیدہ نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوا اور جنہوں نے خواہش نفس کی پیروں کی عذاب کا شکار ہوا۔ دجال کے خروج سے قبل اس کی رہنمائی کرنے کا سلسلہ یہود اور نصارہ کی کوششوں سے جاری ہے۔ خفیہ اسرائیل سازش تو ہر سال جاری ہے۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکی سفارش خانہ کے قیام کے اعلان سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دجال کو اللہ بہت زیادہ قوت عطا فرمائیں گی۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس کے وقت قبض ہوگا جب دنیا شدید قحط کی لپٹ میں ہوگی اور یہ سارے دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سوار میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام دیا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی مثل ہے۔ اس کے ایک انک ہوگی پیشانی پر پے کاف پیر کفر یا کافر لگا ہوگا جسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ آج دنیا کے گلوبل ولیج بن چکے ہیں۔ سیٹلائٹ اور نیٹ کے ذریعے سب ممالک اور اقوال چڑھ چکے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتے ہیں لب پہ استا نہیں، مخوخ حیرت ہو کہ دنیا کے کیا سے کیا ہو جائے گا۔ ایک بار ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ ایسی قوت دی گی کہ اس کے حکم پہ آسمان سے بارش، زمین سے پیداوار حاصل ہوگی، زمین اپنے خزانے کے گل لے گی اور اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلے گی جیسے شاہد کی مکی کے پیچھے چلتی ہے، جیسے لوہا مکانہ تس کی طرح کنچا آتا ہے۔ اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے، بیماری تندرست کہیں گا کہ مجھے رب مانو، پھر اپنے دکارندہ شیطانوں کے حکم دے گا کہ اس شخص جیسے یہ اس وقت ہم کلام ہوگا کہ والدین کی شکل اختیار کرو، اور ایسے آدمی سے کہیں گا کہ مجھے رب مانو، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اپنے شیطان سے شعبے کے ذریعے نقلی والدین پیش کرے گا۔ کمزور ایمان والے اس کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، جبکہ پختہ ایمان والے کہیں گے کہ تو کانا دجال ہے، جس پر اس کے کوار سے چیرے دے گا۔ یہ آدمی کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا اور کہے گا کہ میں تیرا رب ہوں۔ یہ سب دجال کی ذاتی کمال سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسی دراز کرے گے اور انسانوں کو آزمائش کے لیے اس کو وقوع دی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ کون حق کے پیرو کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سے خربے ہوں گے، بہت شعبے ہوں گے اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا کی قیامت سے پہلے ایک قیامت برک کے دے گا اور امام مہدی کا نزول ہوگا اور اپنے جانبازوں کے لیے لینے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب ولد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 17,000 یہودی کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقد نامی درخت میں پناہ لیں گے اور یہ درخت یہودی کے اپنے نظر چھپا لیں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فتنہ دجال بعثت آدم سے قیام تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی اور امت کے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حافظ کرنے کی تلقین فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے کوار ہمارے آنے والے نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔